تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و بزرگی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص اور مختص ہیں۔ انگنت تعداد درود و سلام امام کائنات رحمت للعالمین سید الکونین فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس مطہرہ پر خاص ہوں۔ دین اسلام میں بہت سے امور ایسے ہیں جو کہ اسلام کی ایمان کی اساس ہیں، بنیاد ہیں، جن کے نہ ہونے سے اسلام باقی نہیں رہتا، ایمان قائم نہیں رہتا، یا دوسرے لفظوں میں انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایک مسلمان کے درمیان اور ایک کافر کے درمیان جو طرۂ امتیاز ہے، جو حد فاصل ہے، جو دیوار ہے، وہ نماز ہے۔ اگر نماز نہیں ہے تو پھر اسلام بھی نہیں ہے، ایمان بھی نہیں ہے۔ نماز کو علماء نے ایمان بھی کہا ہے، اور صرف کہا نہیں بلکہ دلیل ہے۔ جب بیت اللہ کی قبلہ کی جب تحویل ہوئی تھی، جب مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب آپ بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہماری جو اب تک نمازیں جو ہم نے پڑھی ہیں مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے، وہ تو پھر ضائع ہو گئی ہوں گی، ان کا اجر و ثواب ہمیں ملے نہ ملے، اس طرح کی باتیں آپس میں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ جو تم مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے بحالت ایمان، اللہ پر ایمان لاتے ہوئے، نبی کی اطاعت کرتے ہوئے، یہ تمہارا ایمان تھا۔ یہ واضح دلیل ہے، واضح الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان کہا ہے۔ معاملہ کیا تھا کہ یہ نمازیں ہماری ضائع ہو گئیں یا نہیں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے، یعنی تمہاری پڑھی ہوئی مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے ادا کی گئی نمازوں کو، ان کا اجر اور ثواب اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے خود نماز کو ایمان قرار دیا ہے، نماز کو ایمان قرار دیا ہے، اور اگر نماز نہیں تو ایمان نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان جو حد ہے، جو باؤنڈری ہے، جس کے بعد پھر کچھ نہیں، وہ حد کیا ہے؟ وہ حد نماز ہے۔ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس شخص کو کافر سمجھتے تھے کہ جو شخص نماز سے پیچھے رہتا تھا، جو نماز ادا نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ منافقین جو تھے، منافقین وہ اگرچہ اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے، اسلام کے حامی نہیں تھے،
اسلام کو دل سے قبول نہیں کرتے تھے، لیکن ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے لیے وہ مسجدوں کا رخ کرتے تھے، وہ مسلم معاشرے میں اپنے آپ کو مسلمان کا تعارف دلوانے کے لیے مساجد میں آیا کرتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر مسجد میں نہیں آئیں گے تو پھر ہم کافر سمجھے جائیں گے، ان کا یہی کچھ تھا عمل۔ تو صحابہ کرام جو علیہم اجمعین نماز کو ادا نہ کرنا کفر گردانتے تھے، کفر سمجھتے تھے، اور نماز دین اسلام کے اہم امور میں سے ایک امر ہے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلامی ریاست کے جو عمال تھے، گورنر سے، جن کو حکومتی عہدے دیے گئے تھے، ان کو خطوط بھیجتے تھے۔ ان خطوط میں ان کو وعظ و نصیحت، احکامات اسلامی ریاست کی طرف سے آرڈر دیے جاتے تھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تعلیمات دی جاتی تھی۔ ان خطوط کے اندر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عمال کو یہ نصیحت کرتے تھے، ان اہم امورکم، کہ تمہارے معاملات میں سے سب سے اہم ترین معاملہ میرے نزدیک جو ہے وہ نماز ہے۔ اپنے گورنرز کو، حکومتی عہدیداروں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، یہ حکم دے رہے ہیں کہ نماز میں کوتاہی نہیں، نماز میں غفلت اور سستی نہیں، تمہاری کارکردگی میں سے سب سے اہم چیز میرے نزدیک تمہاری نماز کی ادائیگی ہے۔ جب ریاست کا، ایک علاقے کا گورنر، سرپرست، جب وہ نماز ادا کرے گا تو قوم بھی نماز ادا کرے گی۔ اللہ اکبر۔ فمن ضیعھا، جس شخص نے اس نماز کو ضائع کر دیا اس نے اپنے دین کو، ایمان کو ضائع کیا، اور جس نے اس کی حفاظت کر لی اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا۔ لا حظ فی الاسلام، جس کی نماز نہیں ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ اسلام کی بنیاد، ایمان کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد نماز کی ادائیگی ہے، اور اس کی ادائیگی اگر سنت کے مطابق ہو، عمل کوئی بھی ہو، چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو، اگر وہ عمل سنت کے مطابق ہے تو اس عمل پر بہت اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من توضأ وضوء ھذا، آپ نے وضو کیا، وضو کر کر آپ نے فرمایا جس شخص نے میرے اس وضو جیسا وضو کیا، میرے وضو جیسا وضو کیا، اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، فرمایا اس شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ کتنا خوش نصیب ہے، جنت اس شخص کا مقدر ہے۔ اب وضو جس میں نہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، جس میں نہ زیادہ کوئی وقت لگ رہا ہے، وضو آپ گھر پر بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، غرض کے نہایت دیکھنے میں مختصر وقت، مختصر دورانیہ، کوئی اس کے لیے بہت بڑی بڑی کوئی دعائیں یاد نہیں کرنی، کوئی بڑے معاملات نہیں۔ عرض یہ ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل ہوگا اس پر اللہ کی رحمت، اللہ کی جنت، اللہ کی رضا ہے۔ اور اگر عمل پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو، لیکن وہ عمل اگر سنت کے مطابق نہیں، وہ عمل ضائع ہے، وہ عمل رائگاں ہے۔ تو اسلام کی اہم بنیادوں میں سے، اہم اساسوں میں سے ایک اہم اساس نماز ہے۔ سابقہ جمعے میں بھی یہی باتیں میں نے عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز کا ادا کرنا یہ ہم پر ضروری ہے۔ اگر اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نماز نہیں، وہ نماز اسلام میں نہیں ہے، جس کے لیے واضح دلیل میں نے آپ کو حدیث مسیء الصلاۃ پیش کی تھی۔
وہ صحابی رسول جو آئے سلام عرض کیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ کچھ چیزیں میں نے آپ کو حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت اور دیگر اصحاب رسول کی روایت بھی پیش کی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے تھے تکبیر تحریمہ کہتے، اللہ اکبر کہتے، اور اللہ اکبر کے کہنے کے ساتھ ہی آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، اور وہ ہاتھ بعض روایات میں کانوں کی لو تک کا ہے اور بعض روایات میں کندھوں کا ذکر ہے۔ اس کی تطبیق میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی، اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک پر عمل کرے ٹھیک ہے، جو شخص ان دونوں احادیث پر عمل کرنا چاہے اس انداز سے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے کہ آپ کی انگلیاں جو ہیں ہاتھ کی وہ کانوں کی لو کے برابر ہوں اور آپ کی ہتھیلی خود بخود یہ کندھوں کے برابر آ جائے گی۔ اب قیام کرنا ہے، قیام میں قیام ضروری ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی تکلیف تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، استفسار کیا، آپ نے فرمایا صلی قائما، تو نماز کھڑے ہو کر پڑھ۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھو۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو پھر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، پھر بھی اگر بیٹھنے کی بھی تمہیں طاقت نہیں ہے، اتنے بیمار ہو، کمزور ہو، نحیف ہو، تو پھر آپ اپنے پہلو پر لیٹ کر نماز کو ادا کر لیں۔ نماز کی چھٹی نہیں ہے، کھڑے ہو کے پڑھ لو، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، پہلو پر لیٹ کر نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز کو ادا ضرور بھی ضرور کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلی چیز قیام ہے۔ اب قیام میں جو سب سے اہم چیز ہے، بعض حضرات کچھ نہیں بھی ہوتا، بس سستی کاہلی کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ بیٹھ کر نماز ادا کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے کو کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے والے کی نسبت آدھا نماز کا اجر ملے گا، نصف اجر ملے گا۔ مکمل اجر حاصل کرنا ہے، طاقت ہے، کھڑے ہو کر پڑھیں۔ اس میں مریض شخص نہیں ہے جو بغیر کسی عذر کے سستی کی وجہ سے محض بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اس کا یہ معاملہ ہے۔ جو عذر کی وجہ سے ہے اس کا ثواب آدھا نہیں، اس کو انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا قیام کا اہتمام ضروری ہے۔ تکبیر اولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جیسے کہ آپ کے سامنے عرض کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اور اللہ اکبر کہا کرتے تھے، اور اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے، رفع الیدین کرتے۔ ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیاں کیسے ہونی چاہیے؟ نہ بالکل ساتھ چپکا کر کہ مٹھی بند کر کے یا انگلیاں کٹھی کر کے، ہاتھ کٹھا کر کے سمیٹ کے، ایسا کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ نارمل طریقے سے ہوں، انگلیاں سیدھی ہوں، اور زیادہ نہ انگلیوں کو کھولنا ہے نہ سکیڑنا ہے، کٹھا کرنا ہے، یہ کیفیت نہ ہو، بالکل نارمل طریقے سے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پر احادیث آپ کے سامنے عرض کی، اور اس کے بعد سینے پر ہاتھ باندھنا، تکبیر تحریمہ کہہ لینے کے بعد، رفع الیدین کر لینے کے بعد اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھنا ہے۔ بعض حضرات مختلف جگہوں پر ہاتھ باندھتے ہیں، کوئی پیٹ پر باندھتا ہے، کوئی ناف پر، کوئی ناف کے نیچے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس حوالے سے کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا۔ آئیے احادیث مبارکہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ابن خزیمہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 243 ہے، سندن حدیث یہ صحیح ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حوالہ یاد کر لیں، صحابی کا نام حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی، سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے پر ہاتھوں کو باندھا۔ سینہ یہاں ہے، سینہ یہاں نہیں ہے، سینہ یہاں ہے۔ اور پھر جب آپ دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر باندھیں گے تو آپ کے ہاتھ کی کیفیت یہی ہوگی، آپ کا دایاں ہاتھ اب اوپر ہے، بایاں ہاتھ نیچے ہے۔ اگر آپ نیچے جاتے ہیں، اگر یہ کیفیت ہوتی ہے، ہاتھ تو اگرچہ گرپ آپ کے اوپر ہے لیکن یہ دایاں ہاتھ نیچے جا چکا ہے، بایاں اس کے اوپر آ چکا ہے، اگر یہ کیفیت ہوگی تو دایاں ہاتھ آپ کا بائیں ہاتھ کے اوپر ہے۔ اور سینے کا الفاظ علی صدرہ کے حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت حلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، یہ مسند احمد کی روایت ہے، حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت حلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے قیام کی حالت میں نے خود دیکھا ہے۔ یہ کون شہادت پیش کر رہے ہیں؟ نبی کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کی شہادت، صحابہ کے ان کی شہادتیں، گواہیاں، ان کے ہوتے ہوئے بھی اگر ہم ان پر عمل نہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار نہ کریں تو یہ ہمارے لیے خسارہ ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر اور اس کے جوڑ اور کلائی پر رکھا ہوا تھا۔ یہ آپ کا دایاں ہاتھ آ جاتا ہے اور یہ جوڑ، یہ ہڈی کے اوپر اور یہ آپ کی اس کلائی کے اوپر، اس حصے کو کہتے ہیں کلائی، ذراع عربی زبان میں کہتے ہیں، اور اس حصے کو عربی زبان میں رسوخ کہتے ہیں۔ رسوخ کے اوپر رسوخ تھی اور یہ ذراع کے اوپر یہ اس انداز سے ہاتھ ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ سنن نسائی کے اندر موجود ہے۔ ہمیں بھی اسی انداز سے قیام میں کھڑا ہونا چاہیے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اس طریقے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر یعنی بائیں کلائی کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں، دایاں ہاتھ۔ آپ کی کلائی کے اوپر ہاتھ تب آئے گا، یہ کلائی کا حصہ ہے، یہ تب آئے گا جب آپ کا ہاتھ یہاں ہوگا۔ جب آپ کا ہاتھ نیچے جاتا ہے تو کلائی پر آپ کا ہاتھ نہیں جاتا دایاں۔ لہٰذا حدیث پر من و عن عمل کرتے ہوئے ہاتھ اپنے سینوں پر باندھیں، یہی طریقہ نماز نبوی کا ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ ایک اور معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی بات کی جاتی ہے اور عام یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ عورتوں کی نماز کا طریقہ علیحدہ ہے، مردوں کی نماز کا طریقہ علیحدہ ہے۔ عورت کا معاملہ بڑا شرم و حیا کا ہے، لہٰذا اس نے نماز ایسے ادا کرنی ہے جو شرم و حیا کے طریقوں کے مطابق ہو۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں مکمل ذخیرہ احادیث کا مطالعہ کر لیں۔ کوئی مولانا، کوئی مفتی، کوئی اس بات کو ثابت کر دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ یہ طریقہ نماز کا مردوں کے لیے ہے اور یہ طریقہ کار نماز کا عورتوں کے لیے، کہیں بھی کسی بھی حدیث کے اندر یہ بات موجود نہیں۔ نہ خلفائے راشدہ نے، نہ صحابہ کرام علی مجمعین نے، محدثین نے اس طرح کی کوئی بات پیش نہیں کی کہ نماز کا طریقہ مرد اور عورتوں کے درمیان علیحدہ علیحدہ ہے۔ یہ صرف ہمارے بنائے ہوئے طریقے ہیں۔ نماز کا ہر رکن شرم و حیا کے دائرے کے اندر ہے۔ کون بے وقوف شخص یہ بات کہہ سکتا ہے اور سوچ سکتا ہے؟ یہ وہی بات کہہ سکتا ہے جس کی عقل کام نہ کرتی ہو، جس کو اپنے اسلام اور ایمان پر شک اور شبہ ہو۔ اسلام تو مکمل حیا کی تعلیم دیتا ہے، ہر اس کے رکن کے اندر شرم و حیا کا پیکر اور خوبی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی ازواج مطہرات نے بھی نمازیں ادا کی۔ کسی بھی حدیث میں، کسی بھی
ام المومنین سے اس طرح کا فرق ثابت نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا ہو کہ تم عورتوں نے نماز اس طریقے سے پڑھنی ہے، مردوں کے لیے یہ حکم ہے، عورتوں کے لیے یہ حکم ہے۔ آپ کا عام حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسے پڑھو جیسے تم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ لہٰذا عورتوں کے لیے سجدے کا طریقہ کہ زمین کے ساتھ چپک کر کریں، اوپر اٹھیں گے تو یہ حیا والی بات نہیں ہے۔ بازار میں جا سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، ادھر شرم و حیا کے خلاف نہیں ہے۔ سجدے میں اللہ کے سامنے گرے ہوئے تو اگر اوپر اٹھے ہوں گے تو یہ شرم و حیا کے خلاف ہے، نعوذ باللہ۔ عورت نے تو ویسے پردے میں رہنا ہوتا ہے، اس نے تو پردہ کرنا ہوتا ہے، اس کے محرم رشتے ہی ہوں گے اس کے سامنے۔ یہ تو ہمارے بنائے ہوئے گھر کے آج ماحول خراب ہو چکے ہیں، پردے کا رواج اور پردے کا طریقہ ہی نہیں ہے، پردہ نام کا نہیں ہے۔ پردہ اگر گھر میں آ جائے کسی کے گھر میں، کوئی زیادہ بھی نیک بن جائے، نیکی اور اللہ کے نبی کی سنت اختیار کرنے کی کوشش کرے تو پھر اس کے ساتھ بائیکاٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ ہم سے پردہ کرواتا ہے، اس کی بیگم بڑی حور پری ہے، بڑی نیک ہے، بڑی متقی ہے، ہم سے پردہ کرتے ہیں۔ یہ جہالت ہے، اسلام سے دوری ہے، اسلام سے بغاوت ہے، اسلام کا مذاق اور استہزاء ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اسلامی تعلیمات کا استہزاء کرتے ہیں، ان کو تسلیم نہیں کرتے اپنے دل اور دماغ سے، صرف دعوے کی حد تک ہے۔ گھر میں جب محرم رشتے ہوں گے، باپ ہوگا، بیٹا ہوگا، بھائی ہوگا، خاوند ہوگا، یہی رشتے ہوتے ہیں۔ ان کی موجودگی میں اگر ایک عورت نماز پڑھتی ہے تو اس کے لیے کون سا بے حیائی کا معاملہ ہے، کون سا شرم و حیا کے خلاف چیزیں ہیں۔ عورت جب قیام میں کھڑی ہوگی تو وہ سینے پر ہاتھ باندھے گی، مرد ہاتھ نیچے باندھے گا۔ تو لہٰذا یہ سب ذہنی اختراع ہیں، اپنے بنائے ہوئے طریقے ہیں، رسول اللہ سے یہ طریقے ثابت نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھ کر جو دعا پڑھتے تھے، صحابہ کرام نے، ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اولیٰ اور قرات کرنے کے درمیان کچھ دیر خاموش رہتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا یہ تو بتائیے آپ قرات اور تکبیر تحریمہ کے درمیان کچھ وقت کے لیے خاموش رہتے ہیں، آپ اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ یہ صحابہ کی کیفیت اور جذبہ حصول علم کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ، میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ کتنی پیاری دعائیں ہیں۔ میں اپنے نمازی ساتھیوں کو، دوستوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو، ماؤں بہنوں کو یہ درخواست کروں گا کہ ایک اپنی نماز کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔ اللہ کی رحمت سے آپ کی مسجد حاضہ میں قاری صاحب موجود ہیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کو سنائیں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کروائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نماز کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں۔ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہو۔ اللہم باعد بینی، کتنے پیارا ترجمہ ہے، کتنے پیارے کلمات ہیں۔ اللہم باعد بینی، اے اللہ باعد بینی، دوری کر دے میرے درمیان، وبین خطایا، میرے گناہوں کے درمیان۔ اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے، اتنی دوری کر دے جیسا کہ تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری کر دی۔ مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی دوری ہے، اس دوری کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، اس دوری کی کوئی گنتی نہیں کر سکتا۔ اللہ جتنی ان میں دوری ہے، اللہ میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے، مانا کہ گناہوں کو اللہ مجھ سے دور کر دے۔ اللہ مجھے گناہوں سے ایسے صاف کر دے، میرے گناہوں کو ختم کر دے، مجھے دھو دے، میرے گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دے جیسا کہ سفید کپڑا بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، مجھے گناہوں سے ایسے صاف اور ستھرا کر دے۔
مجھے پاک اور صاف کر دے، اللہ میرے تو گناہوں کو دھو دے، اللہ تو میرے گناہوں کو دھو دے پانی کے ساتھ، برف اور اولوں کے ساتھ، اللہ مجھے میرے گناہوں سے مجھے چھٹکارا دے دے۔ اس دعا کو پڑھیں، سوچ سمجھ کر پڑھیں، اللہ کے سامنے جذبے کے ساتھ پڑھیں، پھر دیکھیں نماز میں کیسی چاشنی اور لذت حاصل ہوتی ہے۔ ایک دعا یہ بھی ہے، دوسری دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ایک صحابی رسول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ کے نبی نے پھر پوچھا تھا کلمات کس نے پڑھے، بتایا اللہ کے نبی کو یہ کلمات بہت پسند آئے، یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا بھی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، اللہ میں تیری حمد بیان کرتا ہوں، تیرا نام بابرکت ہے، تو بابرکت ہے، تو بابرکت ذات ہے، تیرا نام بابرکت ہے، وتعالی جدک، تیری بزرگی بہت ہی بلند ہے۔ اللہ میں اس بات کا بھی اعلان کرتا ہوں تیرے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں، تو اکیلا ہی وحدہ لا شریک ہے، معبود برحق تو ہی ہے۔ یہ دعا پڑھیں، یہ دعائیں رسول اللہ سے ثابت ہیں۔ اس کے بعد دعا پڑھنی ہے، اس دعا کے بعد پھر آپ نے تعوذ پڑھنا ہے۔ تعوذ کے یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت، اولاً میں سورۃ الفاتحہ کی اہمیت اور اس کی برکات، اس کی فضیلت کچھ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کے متعلقہ کچھ مسائل ہیں۔ سورۃ الفاتحہ، اس کے کئی نام ہیں احادیث مبارکہ میں۔ اس کا ایک نام سورۃ الفاتحہ ہے، اس کا نام فاتحۃ الکتاب، اس کا نام ام الکتاب، اس کا نام ام القرآن، اس کا نام سورۃ الدعاء، اس کا نام سورۃ الشفاء۔ یہ اس کے علاوہ بھی کئی نام ہیں۔ سورۃ الدعاء کہ جو دعا کرنی ہے آپ نے اللہ کے حضور، اس دعا کی قبولیت چاہتے ہو، اس سورت کو پڑھو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کر لے، ایک معنی۔ دوسرا معنی، اس سورت کے اندر دعائیں ہیں، اتنی پیاری دعائیں ہیں سنہرے انداز اور الفاظ کے ساتھ، جس کے اندر دنیا کی اور آخرت کی خیر جمع ہے۔ یہ سورۃ الشفاء ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کچھ باہر گئے، ایک قافلہ گیا، اس علاقے کے بڑے کو تکلیف ہو گئی، تکلیف لاحق ہو گئی، بڑے بڑے اطباء آئے اس بادشاہ کا علاج کرنے کے لیے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا تھا۔ بادشاہ کی تکلیف تھی، عام بندہ ہوتا ہے تو کوئی پوچھتا نہیں، بادشاہ تھا، بیماری ہوئی، کوئی کہتا ہے فلاں بڑا طبیب ہے، کوئی کہتا ہے فلاں بڑا طبیب ہے، لے کر آ رہے ہیں۔ بادشاہ کا علاج کیا تو انعامات ملیں گے، بہت کچھ ملے گا۔ اللہ اکبر، بادشاہ کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی۔ ایک دربان نے کہا، مشورہ دیا کہ کچھ لوگ یہاں ہمارے علاقے میں آئے ہوئے ہیں، فقیر لوگ ہیں، انہوں نے خیمہ لگا ہوا ہے، ادھر سائڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم ان سے معلوم کر لیں، شاید ان کے اندر بھی کوئی معالج ہو۔ انہوں نے کہا بالکل پتہ کریں۔ آئے، کہا کہ ہمارے بادشاہ کو ایسے تکلیف ہو گئی ہے، تم میں سے کوئی اس کا علاج کرے گا؟ صاحب رسول نے کہا جی ہاں، میں اس کا علاج کر دوں گا۔ اس علاقے کے بادشاہ اور اس قوم کے پاس گئے، اس قوم نے ان کی ضیافت کرنے سے، مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ مہمان آئے تھے، مسلمان دوسرے علاقے کے تھے، مسافر تھے، لیکن اس علاقے کے لوگوں نے کہا کچھ نہیں، ہم آپ کا خیال کریں گے، جو کرنا ہے اپنے جا کے بیٹھ جاؤ۔ عزت تکریم کا معاملہ نہیں کیا۔ اس صحابی رسول نے کہا میں آپ کا علاج کروں گا اور اس کے عوض میں کچھ لوں گا۔
40 بکریاں لوں گا۔ صحابی رسول نے اس شخص کو، اس بادشاہ کو دم کیا، اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی، اللہ نے اس کو صحت عطا فرما دی۔ انہوں نے اس صحابی رسول کو 40 بکریاں دے دی۔ صحابہ کرام نے آپس میں باتیں ہونا شروع ہو گئیں کہ یہ بکریاں لینا ٹھیک تھا یا غلط تھا، مختلف رائے۔ جب واپس مدینہ آئے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ اللہ کے نبی ایسے ایسے واقعہ معاملہ پیش آیا اور بکریاں لی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بکریوں میں سے ایک بکری کی ران کا گوشت میرے لیے لے کر آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ران کا گوشت بہت پسند تھا۔ آپ نے فرمایا اس کی ایک ران میرے پاس لاؤ، میں کھاتا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جائز تھا۔ پھر اللہ کے نبی نے اس اپنے صحابی سے پوچھا کہ تو نے اس کا اوپر کیا دم کیا، کیسے تو نے اس کا علاج کیا؟ فرماتے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کیا، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ یہ سورت پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ شفا نصیب کرتے ہیں۔ بہت سے احباب کو دیکھا ہے، وہ مسجد کے امام صاحب ادھر ادھر کسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، کوئی کس بابا کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ یہ دم کروانا ہے۔ اللہ کے بندے، تمہیں سورۃ الفاتحہ آتی ہے، سورۃ الفاتحہ یقین کے ساتھ سنت طریقے مطابق آپ پڑھ کر دم کریں، اللہ آپ کے بچے کو، آپ کو ضرور بھی ضرور صحت عطا فرما دیں گے۔ اس سورت کا نام ہی سورۃ الشفا ہے، ام القرآن ہے۔ ام کا معنی اصل ہے، بنیاد ہے، قرآن کی اصل اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کر رہا تھا، یہ سورۃ الفاتحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے، آدھی وہ میرے بندے کی ہے، آدھی میری ہے۔ فرمایا کہ جب وہ میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اب بندہ کہنے والا ہے، وہ کون ہے؟ وہ بادشاہ ہے، وہ غریب ہے، وہ رعایا میں سے ہیں، وہ شخص کہنے والا ہے جس کے پاس دنیا کے خزانے ہیں، وہ کہنے والا وہ شخص ہے جس کی جیب میں پائی نہیں ہے، جس کے پیٹ میں کھانے کا ایک لقمہ نہیں ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے۔ رب یہ نہیں دیکھتا یہ کہنے والا کون ہے، میری تعریف کرنے والا کون ہے۔ رب کے ہاں کوئی امتیاز نہیں، اس دولت کا، اس پیسے کا، ان عہدوں کا، اس فقیری کا، اس امیری کا کوئی امتیاز نہیں۔ رب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں حمیدنی عبدی، اس میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ تو کہتا اس زمین پر ہے، رب تجھے جواب دیتا ہے عرش بری پر۔ تو اللہ کی تعریف کرتا ہے، اہل زمین میں اللہ تیری تعریف کرتا ہے عرش بری کے۔ حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کرتا ہے۔ الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے۔ بندہ اعلان کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کیا معنی؟ تمام تعریفات اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تعریف آپ ایک دوسرے کی کرتے ہیں، آپ بھائی بھائی کی تعریف کرتا ہے، والد بیٹے کی، شاگرد استاذ کی، استاد شاگرد کی تعریف ایک دوسرے کی جاتی ہے، لیکن یہ سب تعریفات کامل نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اگلا اس تعریف قابل نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ خوبی، اکثر اوقات وہ خوبی ختم ہو جانے والی ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اللہ کی جو صفات اور خوبیاں ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی۔ آج آپ کسی کو کہتے ہو کہ یہ بہت خوبصورت ہے، وہ ایک حد تک ہے، اس کی خوبصورتی ایک حد تک ہے۔ کسی دوسرے کی آنکھ سے دیکھو شاید وہ کہے خوبصورت نہیں، ایک یا اس کی خوبصورتی، یہ جوانی، یہ اس کی قد و قامت، یہ اس کی صحت، یہ اس کی جسامت اس وقت تک جب تک وہ جوان ہے، بیماریوں سے بچا ہوا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، سب کچھ ہے۔ جیسے بڑھاپا، بیماریاں آئیں، وہی چمکتا دمکتا ستارہ پھر جیسے بلب فیوز ہوتا ہے وہ بیچارہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔
ختم، وہ رونقیں، وہ رعنائیاں پھر مان پڑ جاتی ہیں۔ آج آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں کہ بہت ذہین آدمی، بہت قابل ہے، زندگی میں کوئی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ اپنا دماغی توازن کھو سکتا ہے، وہی شخص پھر روڈوں پر گلیوں میں پھرنے والا ہو جاتا ہے۔ یہ تعریفات میری اور آپ کی کسی کے حق میں یہ ہمیشہ کی نہیں ہو سکتی۔ صرف وہی کائنات میں ایک اکیلی ذات ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی کامل تعریفات اس رب کے لیے ہیں، کسی کے لیے نہیں۔ اللہ تیری کامل تعریفات ہیں، الحمدللہ رب العالمین، وہ اللہ جو ان تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہ کیڑے اور مکوڑوں کو بھی کھلاتا ہے، وہ فقیروں اور امیروں کو بھی کھلاتا ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے، وہ سب کو پالتا ہے۔ اللہ میں تیری تعریف کرنے والا ہوں۔ الرحمن الرحیم، وہ رب مہربان ہے، وہ رب رحیم ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی جو صفت رحمان ہے یہ دنیا کے اندر ہے، رحمان فی الدنیا ورحیم فی الآخرہ۔ اللہ کی صفت رحمان یہ دنیا میں ہے اور اللہ کی صفت رحیم ثابت ہوگی آخرت میں۔ دونوں کا مصدر روٹ ورڈ ایک ہی ہے، جس سے لفظ نکلے ہیں دونوں، رحمان اور رحیم، رحم ہے، معنی مہربانی کا۔ اللہ مہربان ہے۔ وہ رب کیسے مہربان ہے؟ جو رب کے سامنے نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو بھی کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا، نماز تو دور کی بات رہی، جو رب کو مانتا بھی نہیں ہے، جو اللہ کے وجود کا قائل نہیں ہے، دہریت، کمیونسٹ، ایتھلیٹ، اس عقیدے کے جو لوگ حامل ہیں ان کو بھی اللہ کھلا رہا ہے، ان کو بھی اللہ پلا رہا ہے۔ یہ اللہ کی صفت رحمان ہے۔ وہ نہیں دیکھتا یہ کون ہے، وہ رب سب کو کھلا اور پلا رہا ہے، نافرمانوں کو بھی، فرمانبرداروں کو بھی دے رہا ہے۔ لیکن اللہ کی صفت رحیم خاص ثابت ہوگی آخرت میں۔ وہ کیسے؟ اللہ کی رحم قیامت کے دن جو ہوگا وہ صرف اہل ایمان کے لیے ہوگا، مومنوں کے لیے ہوگا۔ اللہ کے باغیوں کے لیے، کافروں کے لیے اللہ کی صفت رحیم ثابت نہیں ہوگی، وہ اس سے محروم ہوں گے، اللہ کے غضب، عقاب اور عتاب کا شکار ہوں گے۔ اللہ کی رحمت سے مستفید ہونے والے صرف اور صرف اہل ایمان ہوں گے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، وہ اللہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس ترجمے کو ذہن میں رکھ کر آپ نماز کو ادا کریں، اللہ کی تعریف، اس کے گن گاتے ہوئے جذبے کے ساتھ نماز پڑھیں، پھر دیکھیں نماز میں کیا لذت اور شیرینی حاصل ہوتی ہے۔ مالک یوم الدین، جو اللہ جزا کے دن کا مالک ہے، جس دن میں عدل اور انصاف کا ترازو قائم ہوگا، نیکیاں اور بدی تولی جائیں گی، وہاں پر کسی کی سفارش نہیں چلے گی، کسی کی رعایت نہیں ہوگی، وہ عدل اور انصاف پر مبنی ترازو ہوگا، وہاں پر بادشاہی ہوگی، حکم ہوگا، صرف اور صرف اللہ کا ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں حکم چلے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، انشاءاللہ العزیز آئندہ مہینے میں جب اللہ نے موقع دیا انشاءاللہ العزیز اسی سے ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین سے بات کا آغاز کریں گے اور اس سے متعلقہ مسائل کا بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی اور اس کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نماز کے متعلقہ مسائل کو سمجھ کر اس کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔